امریکہ یہ یورپ سے آپ آرڈرز حاصل کرتے ہیں. آئی ٹی کمپنیوں کو ویزے نہیں ملتے. متعدد مرتبہ انہوں نے لکھا کہ آپ جو ایسی آئی ٹی کمپنیاں ہیں وزارت داخلہ یا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی مل کر ایک ایسا میکنزم طے کر دیں کہ آئی ٹی کمپنیوں کو جو ویزوں کی سہولت ہے وہ جتنی مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑتی ہے وہ نہ کرنی پڑے, ان کو جلد از جلد ویزے مل سکیں. وہ مسئلہ حل نہیں کیا گیا. اس کے بعد جو پاکستان کو ایڈوانٹیج ملنا چاہیے وہ ایڈوانٹیج کون لے رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری کے اندر, ورلڈ مارکیٹ کے اندر؟ بھارت نے گزشتہ سال بھی اس نے $50 ارب کی آئی ٹی پروڈکٹ کی ایکسپورٹ کو انشور کیا ہے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے. اب پاکستان اس اپنے جتنی یہاں پر ایکسپرٹس موجود ہیں وہ کمپنیوں کی گروتھ اس لحاظ سے نہ ہونے کے باعث اور حکومت کی جو ڈسکریجنگ پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارا ٹیلنٹ ہے وہ بیرون ملک جا رہا ہے. وہی لوگ جو یہاں بیٹھ کے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا کمپنیوں کے زر مبادلہ کا باعث بن سکتے ہیں, ان لوگوں کو باہر کی کمپنیوں نے سنگاپور کے اندر, بینکاک کے اندر, ایون امریکہ کے اندر انہوں نے پاکستانیوں کی خدمات حاصل کر کے وہاں وہ جاب کر رہے ہیں اور ان کی ایکسپرٹیز کے اوپر مختلف کمپنیاں ہیوی ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہاں پر جو اس پالیسی کے اندر لوپ ہولز ہیں ان کو دور کرے اور جو ٹیکسز کا مسئلہ ہے اسپیشلی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اس کو بھی حل کرے تاکہ ہماری انڈسٹری اس طریقے سے ریونیو جنریٹ کر سکے. ٹھیک ہے, جب راؤ صاحب آپ نے کسی انڈسٹری کو بوم دینا ہو, چلانا ہو, جب آپ نے اس کو انکریج کرنا ہو تو اتنا ہیوی ٹیکس, پہلے تو یہ کیا یہ ڈسکریج کرنے والی بات نہیں ہے کہ ایک ایسی چیز باہر جا رہی ہے جس کے اوپر اتنا کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اس کے اوپر ٹیکس لگا کے کنٹرول کیا جائے. دوسرا یہ کہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے, یہاں برین ڈرین ہو رہا ہے, یہاں کا ایک ایسا نوجوان جو پڑھا لکھا ہو وہ باہر جا رہا ہے, اس سے پاکستان کو فیوچر میں اتنا لاس ہوگا, یہ کیوں نہیں سمجھ رہے حکومت اگر سنجیدہ ہو تو سمجھے گی اس کو. آپ اگر ہم نے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آئی ٹی کا بجٹ ایلوکیشن جو ہے وہ اس میں جو فلپین سے, بھارت سے, بنگلہ دیش, بہت سارے ممالک سے کم کر دی ہے, کم تھی بھی اور کم کر بھی دی گئی ہے, اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جا رہی. حالانکہ یہ اتنا امپورٹنٹ شعبہ ہے, آپ نے یہاں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک بنایا, لوگ اپنے ملکوں میں سلیکان ویلیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے, کیونکہ فیوچر ہے, ایک صنعت فیوچر کی صنعت ہے بنیادی طور پہ, جو تو ابھی تک ہو گیا ہوگا. جتنی ریپڈلی اس میں چینجز آ رہی ہے, جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, انڈیویجول لیول پہ بچے بیٹھ کے گھروں میں سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اور انٹرنیشنلی اس کو سیل کر رہے ہیں. وہ اس میں جتنے انسینٹو کی ضرورت ہے, جتنی حکومت کی سپورٹ کی ضرورت ہے, وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی. انسینٹو تو دور کی بات, حکومت کی تو کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی اس شعبے میں. تو آپ کیسے آپ ترقی کر سکیں؟ اپنے ملک کے اندر ہی آپ اس کو تھوڑا پراپرلی مینیج کر لیں, اگر اس کو کرنا شروع کر دیں, اس کے بھی بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں. آپ کو بہت سی جگہ آپ پیسے بچا سکتے ہیں, جو ہیومن ریسورس آپ کو میسیولی جہاں پہ چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سا کم آپ کو ضرورت پڑے گی. تو اس کے جتنے ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں پاسبل, اس سب کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ کرمنل نیگلیجنس ہے حکومت کے پارٹ کے اوپر کہ ایسے سیکٹر کو اگنور کرنا, جبکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بھارت کی مثال دے رہے, بھارت آج سے نہیں کر رہا, بھارت 90 سے شروع کیا اس نے, اب تو وہ بوم کر رہا ہے اس انڈسٹری میں, اور دنیا بھر میں اس کا بہت, اس سے انفلوئنس بہت بڑھ رہا ہے. $50 ارب کی جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو آپ کا کس قسم کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ, جن کو آپ دے رہے ہیں یا جو آپ کے ساتھ شیئرنگ کر رہی ہیں, وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو کسی نہ کسی ہارڈ ویئر کی صورت میں شیئر کر رہی ہوں گی. تو یہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں بھی آپ کو بہت زیادہ امپورٹنٹ کرتا ہے. اور اب تو دوری اقتصادیات کا ہے, جب آپ معاشی طور پہ آپ تگڑے نہیں ہوں گے اور اس ٹیکنالوجی کا یوز نہیں کریں گے تو فائدہ کوئی نہیں اس کا. چلیے, اور فائدہ اٹھانے والے فائدہ نہیں اٹھا رہے. آئی ٹی منسٹری کو صرف اور صرف سائبر کرائم بل بنانے کی بجائے آئی ٹی کے فروغ پہ بھی دھیان دینا چاہیے. جو اتنا یہاں پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کر کے ادھر بھی کوئی اس طرح کا سسٹم کیجئے کہ یہاں کے جو نوجوان آئی ٹی پڑھ کر باہر آ رہے ہیں وہ بھی ان امپلائڈ نہ پھرتے رہے.